اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی بہترین واقعہ شیئر کرنے والی ہوں۔ تو ایک بہن کہتی ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ وہ دنیا مانگ رہی تھیں اور درود پاک بھی اسی لیے پڑھ رہی تھی بہت زیادہ، اور دنیا بھی کوئی ایسی نہیں کہ وہ بہت ساری کوئی آرام و آسائش مانگ رہی تھی، لیکن کچھ بیسک نیسیسٹیز جو ان کو لگتا تھا کہ ہو جائے، کچھ گھر بن جائے، کوئی ایسی کوئی سیونگ ہو جائے جس سے آسانی ہو جائے، وہ جو انسان فائنینشیل انڈیپینڈنسی چاہتا ہے اس طرح کی وہ دعائیں مانگ رہی تھی۔ اور ان کو مانگنے میں کوئی برائی بھی نہیں ہے، تو پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں، ان کو مانگنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن جب یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو انسان کہتا ہے کہ اب کیا؟ تو یہ کہتی ہیں کہ الحمدللہ درود ابراہیمی پڑھنے سے ان کو بہت کچھ ملا، اور ہوا کچھ یوں کہ اتنا کچھ ملنے کے باوجود نہ صرف دنیاوی چیزیں ملیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں سکون بھی بھرنا شروع کر دیا۔ یہ کہتی ہیں درود ابراہیمی ان کی زندگی میں ایسا ہو گیا تھا کہ نہ پڑھتی تھی تو سکون نہیں آتا تھا، اور الحمدللہ یہ پڑھتی چلی گئیں۔ اور پھر کہتی ہیں کہ ایک دن ایسا آیا کہ جو چیزیں میں مانگ رہی تھی، جو مانگا کرتی تھی اللہ تعالیٰ سے، ان چیزوں میں مجھے سکون ملنا بند ہو گیا، اور ہوا کچھ یوں کہ میں نے کہا کہ یا اللہ، یہ چیزیں جن کو کبھی میں سکون کا باعث سمجھتی تھی آج ان میں سکون کیوں نہیں ہے؟ میں تو یہ ہمیشہ سے اس سب چاہتی تھی۔ تو یہ کہتی ہیں کہ ان کو لگا کہ یہ ناشکری کر رہی ہیں، تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیا ہر نماز میں۔ پر اصل میں جب ہم اس طرح کی کسی کیفیت سے گزرتے ہیں کہ ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم کبھی نہ کبھی جو ہے وہ گھبرا رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی رستے کی طرف ڈائریکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کہتی میرے ساتھ بھی یہی عالم ہوا، اور کرتے کراتے ایسا ہوا کہ مجھے اس دنیا کے اندر سکون ملنا بند ہو گیا، اور مجھے درود پاک پڑھنے میں سکون آتا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ سے بات کر کے سکون آتا تھا۔ اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دین کا علم مانگنا شروع کر دیا کہ یا اللہ مجھے قرآن کا علم سکھائیں، مجھے وہ علم سکھائیں جو آپ نے اپنے بندے کو دیا، جو آپ اپنے نیک بندوں کو دیتے ہیں۔ تو بس کہتی ہیں اس علم کی تلاش میں نکل پڑی، اور انہیں ریئلائز ہوا کہ قرآن میں وہ سب علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی بہت کی۔ لیکن یہاں پہ کہتی ہیں کہ میں نے اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ اس ٹائم بھی میں دنیا کے ساتھ آخرت تو مانگ رہی تھی اللہ سے کہ مجھے آخرت میں بھی اچھا ملے، لیکن میں اللہ تعالیٰ سے سکون نہیں مانگ رہی تھی، میں اللہ تعالیٰ سے اللہ کا قرب، اللہ کی محبت نہیں مانگ رہی تھی، میں اللہ تعالیٰ سے دین کا علم نہیں مانگ رہی تھی، میں اللہ تعالیٰ سے اللہ کو پہچان کرنا نہیں مانگ رہی تھی۔ ابھی یہ کہتے ہیں ایسے ہی واقعات گزر رہے تھے کہ ایک دم ان کا جو بزنس تھا ان کو لاس ہوا، اور لاس بھی کچھ اس طرح کا عجیب سا ہوا کہ ان کے اس بزنس کے پیچھے انہوں نے بہت جان لگائی تھی، بہت جان۔ تو لاس بھی بظاہر لاس تھا، اصل میں لاس نہیں تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا ٹیسٹ آتا ہے۔ تو ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا، اور یہ بڑی پریشان ہو گئی، بہت پریشان ہو گئی۔ لیکن یہ کہتی ہیں کہ جب یہ لاس کا ٹائم آیا تو یہ درود ابراہیمی ان دنوں نہیں پڑھ رہی تھیں، اور یہ اس میں تھی کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں لیکن پڑھ نہیں پا رہی تھیں، وقت کی قید، اور پتہ نہیں ایسا لگ رہا تھا جیسے حالات جو ہیں وہ کوئی ان کو پڑھنے سے روکا جا رہا ہے یا کچھ اس طرح کے معاملات۔ بہرحال جو بھی عالم تھا، جس دن ان کا یہ کام خراب ہوا، یہ اٹھیں اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، زہر روئی بھی آہو بکا بھی کی۔ اور وہ ان کو لگ رہا تھا کہ میں وہ صبر وہ اس طرح نہیں کری جس طرح مجھے کرنا چاہیے، لیکن پھر ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے اگلے ہی دن اٹھتے ساتھ، ساری رات انہوں نے مشکل میں کاٹی، اور اگلے دن اٹھتے ساتھ ہی انہوں نے درود ابراہیمی کا ورد شروع کر دیا۔ اور کہتی ہیں کہ بس درود ابراہیمی یہ پڑھتی چلی گئی۔ جیسے جیسے درود ابراہیمی ختم ہوتا جا رہا تھا، جتنے ان کی تعداد مقرر تھی، کہتی ہیں ویسے ویسے ان کی روح میں سکون اترتا چلا جا رہا تھا۔ ان کو پتہ تھا کہ ابھی بھی پریشانی ہے لیکن اللہ مالک ہے، اور وہ جو آہو بکائی کر رہی تھیں وہ کم ہونا شروع ہو گئی۔ اور پھر یہ کہتی ہیں کہ اس کے کچھ ہی گھنٹے بعد وہ جو لاس تھا وہ بھی پتہ لگ گیا کہ ٹھیک ہو گیا ہے، لیکن ان کو یہ پتہ لگ چکا تھا کہ درود ابراہیمی نہ پڑھنا، خاص طور پہ وہ لوگ جو پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے بہت ہی اچھے حالات درود پڑھتے ہوئے دیکھے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کتنی آسانی ہو سکتی ہے اس درود کو پڑھنے سے۔ تو جب وہ لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور جب پرابلمز آتی ہیں اور سارے معاملات خراب ہوتے ہیں تو انہیں ریئلائز ہوتا ہے کہ کس طرح درود ابراہیمی پڑھنا تو ان کے لیے ڈھال بنا ہوا تھا۔ تو یہ کہتی ہیں کہ ان کا بھی کچھ یہی عالم تھا، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ گئی تھیں کہ درود ابراہیمی ایک ایسا نور کا حصار ہے جو کہ انسان کو بہت ہی پازیٹیوٹی اور بہت ہی کہہ لیں کہ ایک مثبت انرجی ہے ان کے ارد گرد، جس سے ان کو ڈھانپا جاتا ہے، جو درود ابراہیمی پڑھتے ہیں رحمت کے سائے میں داخل ہوتے ہیں۔ لیکن ان کو یہ بھی پتہ لگا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت،
کوئی بھی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں. تو ہمیں جیسے قرآن میں اللہ نے بتا دیا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست مددگار نہیں ہے، یہ اللہ نے صاف کہہ دیا ہے. تو یہاں آپ کیسے آ کے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں فلاں وہ جو میرے جو ہیں فیملی ممبرز میں سے جو ہیں وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں. اللہ چاہے تو ان رشتوں کو بھی الٹ سکتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ کے دوست ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ دوستی آپ کے لیے آسانیاں ہیں، آپ کے لیے کامیابیاں ہیں، اور ہم نے اسی پہ فوکس کرنا ہے. اور وہ اسی طرح ہوگی کہ آپ اپنے رویے اس کے مطابق کر لیں جو رب کی ذات کو پسند ہے. کوشش تو کریں، میں یہ نہیں کہتی ہم پرفیکٹ ہیں، ہم سے غلطیاں ہوں گی، لیکن ہمیں کوشش تو کرنی ہے نا اس چیز کی. اور اسی کے ساتھ ان کا جو یہ پہلے سسٹم بلیف سسٹم بنا ہوا تھا کہ دنیا کی زندگی میں تو کچھ بھی نہیں ملنا، بالکل وہی دوبارہ واپس آ گیا کہ ایک پل میرے پاس سب ہے اور ایک پل میرے پاس کچھ نہیں اور دوبارہ ایک پل میرے پاس سب ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے تھرو ممکن ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک ہی رات میں، کچھ ہی بلکہ منٹوں میں ہر چیز کو الٹا پلٹا دے. تو ہم کیوں اس دنیا کے پیچھے بھاگ کر اسپیشلی وہ وقت خراب کر رہے ہیں جو اللہ رب العزت نے جن چیزوں سے منع فرمایا، ہم کیوں وہ کر رہے ہیں؟ ہم اپنے کام کے چکر میں نمازیں لیٹ کر رہے ہیں، ہم اپنے اور بہت ساری چیزوں کے چکر میں لوگوں کو ہرٹ کر رہے ہیں، کسی بھی ایسے کام کو ہم کر رہے ہیں جو اللہ کو نہیں پسند. ہر انسان کی برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن اسی پہ تو انسان کو اپنے آپ کو صبر میں رکھنا ہے، اسی میں انسان کو اپنے آپ کو اس لیول تک لے کے جانا ہے کہ اچھا میں یہ کام نہیں کرتی یا کرتا کیونکہ اللہ کو نہیں پسند. تو ایسا نہیں میں کہہ رہی اس ویڈیو سے کہ آپ یا اس واقعے سے یہ نہیں بتانا چاہ رہی کہ آپ دنیا کے لیے کوشش نہ کریں، آپ کریں، لیکن جب آپ کو پتہ لگ گیا ہے کہ پہلے جو ہے وہ میں نے اللہ کے کام کو رکھنا ہے تو ہم نے اس کو پہلے رکھنے کی کوشش کرنی ہے. اور یہی حقیقی کامیابی ہے. نماز میں اللہ نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ جب ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں اس سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے اس میں کیا ہے؟ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. آپ میں پتہ نہیں کتنے بھی لوگ ہوں گے، ان کو کہا جائے تم کامیاب ہو جاؤ گے، ان کے اکارڈنگ ہی کامیابی انہیں دکھائی جائے تو وہ ضرور ہونا چاہیں گے. ایوری ون وانٹس ٹو بی لائک دیٹ. ہر کوئی چاہتا ہے کہ جب ان کا وسال وقت یہاں سے جانے کا آئے تو وہ ایک ایسی دنیا میں جا کر فال کرے جہاں ہر چیز پرفیکٹ ہے، جسے ہم جنت کہتے ہیں. تو یہ جو ایک لائف ہے یہ آپ کے پیروں میں آ جائے گی اگر آپ پہلے اللہ تعالیٰ کو رکھیں گے. اور یہ صرف اور صرف، جیسے میں ہمیشہ کہتی ہوں، یہ ویڈیوز میرے لیے بھی ریمائنڈر ہوتی ہیں، آپ لوگوں کے لیے خالی نہیں ہوتی. پہلے یہ میرے لیے ریمائنڈر ہوتی ہیں کہ ان چیزوں کو کیسے کرنا ہے، ان چیزوں پہ امپلیمنٹ کرنا ہے. ہم میں سے ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کی. کوئی بھی ذات پرفیکٹ نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی. تو ہم سب لوگ جو ہیں وہ کوشش کر سکتے ہیں اپنی طرف سے اپنے آپ کو ویسا بنانے کی جیسے ہمارے رب کو پسند ہے. آپ پر اٹیکس ہوں گے، آپ کے نفس جو ہے وہ آپ کو برائی کی طرف مائل کرائے گا، کیونکہ یہی سب ہے. انسان کا نفس لالچی ہے، وہ چاہتا ہے اسے یہ مل جائے، اسے وہ مل جائے، اس کو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی آپ کو ایسا نہیں کہا کہ اپنی فکر نہ کرو. کچھ ایسے بھی معاملات ہیں، لوگوں کی شدید ٹانگوں میں درد ہو رہا ہوتا ہے، کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہوتا، تو ہمارے دین میں تو جبر نہیں ہے. ایسے موقع پہ تو بیٹھ کے نماز پڑھنے کا بھی حکم ہے، بجائے اس کے کہ آپ بالکل ہی نماز چھوڑ دیں اور آپ کہیں کہ آپ سے کھڑا بھی نہیں ہو. یہاں تک کہ میں نے ایک مریض کو دیکھا جو کہ وینٹیلیٹر پہ تھا، وہ بھی اشاروں سے نماز پڑھ رہا تھا. تو نماز جو ہے اللہ سے تعلق ہے، اور یہ نماز کے جو ہے وہ جو ہم فزیکل نماز جو پڑھتے ہیں اس کے سائڈ پہ بھی یہ تعلق قائم ہو سکتا ہے. آپ ابھی چل پھر رہے ہیں، جیسے میں یہاں بات کر رہی ہوں آپ لوگوں سے، ویسے آپ اللہ سے بات کر سکتے ہیں، ویسے آپ اللہ تعالیٰ سے ذکر کر سکتے ہیں، یا اللہ یہ مسئلہ ہو گیا. رات کو سوتے وقت اللہ سے بات کر کے سونے کی کوشش کریں، آپ خود دیکھیں گے کتنی آسانیاں ہوں گی، آپ کو ڈائریکشن ملیں گی. اللہ تعالیٰ سے ہم کہتے ہیں نا یا اللہ یہ بتائیں، تو پھر اللہ وہ دکھاتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے ایسے کر لو. اپنی عرضی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا یہ کام ہے، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کر دیں. قرآن پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آتے اور ان سے بخشش کہتے کہ آپ ہمارے لیے اللہ سے بخشش مانگیں. تو یہ چیز ہم کیوں لفظوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان نہیں کر سکتے؟ ابھی دنیا میں کام ہو تو ہم چلے جائیں گے، افسر سے کام ہے تو اس کے اسسٹنٹ کو پکڑو. ہاسپٹلز میں بھی یہی ہوتا ہے، بڑے سے بڑا ہارٹ سرجن ہوتا ہے، اس کے اسسٹنٹ کو پکڑا جاتا ہے. تو ساری بات کنیکشن کی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آپ اپنی عرضی پیش کر سکتے ہیں. انظر حالنا، یا آپ بتا سکتے ہیں ان کو اپنا حال کہ میں کس حال سے گزر رہا ہوں، گزر رہی ہوں.
اپنے اندر ایموشنز فیڈ کرنا بند کر دیں. جو بات بری لگے کہیں اللہ تعالیٰ کو کہ یا اللہ ایسے بات اگلے کی بری لگی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اگلے کی بات بری لگی ہے، اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کر دیں کہ میرے لیے آسانی ہو جائے. بتائیں ان کو، اپنے اندر سٹور کر کے مت رکھیں. لکھنا ہے تو لکھ دیں، کریں بات. اپنے اندر سٹور کرنے کو کب کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہاں اس کو اپنے اندر بھرتے رہو؟ صبر کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اللہ سے فریاد نہ کی جائے. تو بس یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کنیکشن میں رہنا ہے، اور اس کنیکشن میں رہنے کا طریقہ جو بہترین ہے وہ ہے درود پڑھنا. لیکن اس سے بہترین ہے کہ درود ہو جانا. درود ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب آپ درود جو پڑھ رہے ہیں، آپ اتنی بڑی ہستی سے کے اوپر جو ہے وہ بلیسنگز بھیج رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہی اجازت سے، تو آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ آپ نے درود ہو جانے سے مراد کہ آپ نے وہ طریقے اپنانے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں. نہ صرف آپ نے اپنانے، میں نے اپنانے. قرآن میں جو طریقے بتائے گئے ہیں، کس نے ڈیلیور کیا ہمیں یہ قرآن؟ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ دیا جبریل امین سے، اور اس کے بعد یہ ہم تک پہنچا. تو اب جو ہم تک یہ پہنچا ہے یہ نازل کتاب ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو اس کا علم بھی آپ کو ان کی نظر کرم سے ہی ملے گا. اسی لیے ہم نے ان کے ساتھ ہر وقت کنیکشن میں رہنا ہے. اور یہ میرے لفظ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کنیکشن میں رہو، یہ اللہ تعالیٰ کے لفظ ہیں. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56، اے ایمان والوں، اللہ اور اس کے رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متصل ہیں، تو آپ بھی متصل ہو جاؤ، یعنی کنیکشن میں آؤ. درود و سلام بھیجتے ہیں. آپ ایک انسان سے ملیں، آپ اس کو اچھی اس کے اوپر دعائیں اس کو دیں، کیسے اس کا آپ کا کنیکشن نہیں بنے گا؟ لیکن یہاں پہ تو ہمیں جو ہے وہ ہم جو بلیسنگز بھیجتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس کی ہمیں ضرورت ہے. اس کی ہمیں ضرورت ہے. عام انسان کے اندر تو ڈیفرنٹ چیز ہو جاتی ہے نا، لوگ تو دعائیں لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو درود پڑتا ہے اسی پہ کرم ہوتا ہے. تو میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اگر اس ویڈیو میں نے کوئی ایسی بات کر دی ہو جو کسی بھی اعتبار سے زبان میری پھسل گئی ہو کچھ بھی کہتے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دیں. آمین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک مقرب بندوں میں شامل کریں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کنیکشن میں رکھیں. آمین ثم آمین. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.